85 سالہ آیت اللہ خامنائی نے سن 2020 کے بعد تہران کی مرکزی امام خمینی مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کروائی۔ اس خطبہ جمعہ کو دنیا بھر کے میڈیا چینلز نے براہ راست نشر کیا۔ طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود به حق با فلسطینی ها بود۔ ایران میں رہبر اعلیٰ کا خطاب ہمیشہ سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اس بار اس خطاب کی اہمیت دنیا بھر میں اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ یہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت اور اسرائیل پر ایران کے براہ راست حملے کے فوری بعد کیا گیا تھا۔ جبکہ اسرائیل کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنائے جانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں اور مغربی میڈیا کی جانب سے ان کے کسی بنکر میں چھپنے کی افواہیں بھی پھیلائی گئی تھیں۔ غافل دادیم دل به دستت ما را یاد و تو را فراموش۔ سادہ زندگی، پر اعتماد شخصیت، دل نشین انداز گفتگو رکھنے والے آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ ہیں۔ رہبر اعلیٰ ایران کے آئین کے مطابق ملک کا سب سے بڑا اور طاقتور عہدہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی سن 1939 میں ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ 11 سال کی کم عمر میں عالم بن چکے تھے۔ یہ فیصلہ اس وقت انتہائی مشکل تھا کیونکہ ایران میں اس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور مذہب کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا۔ 1962 میں آیت اللہ خامنائی نے آیت اللہ خمینی کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ یہ تحریک ایران میں اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے تھی جو یقیناً شاہ ایران اور اس کے رائج کردہ نظام کے خلاف تھی۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے میں آیت اللہ خامنائی کا کردار مرکزی تھا۔ اس کی خاطر انہیں 6 بار جیل بھی جانا پڑا۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا، جس کے بعد قائم ہونے والی حکومت میں انہیں تہران میں امام جمعہ کی ذمہ داری دی گئی۔ 1980 میں آیت اللہ خامنائی سیکٹری دفاع اور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کے سپروائزر رہے۔ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود۔ 1981 میں ان پر تہران میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مخالفین کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں ایک ٹیپ ریکارڈر میں رکھا بم پھٹ گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آیت اللہ خامنائی اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زندہ تو بچ گئے لیکن ان کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ 1982 سے 1990 تک ایران کے صدر بھی رہے اور اس دوران سرزمین پاکستان کا بھی دورہ کیا اور پاکستان میں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کو با اختیار اور مستحکم کرنے کا سہرا بھی آیت اللہ خامنائی کے سر جاتا ہے، جس کی بدولت آج ایران امریکہ اور اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی کی رحلت کے بعد انہیں ایران کا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی کہی جانے والی بات ایرانی قوم کے لیے حتمی بات کی حیثیت رکھتی ہے۔ سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد۔ مسلم ممالک کی تاریخ میں آیت اللہ خامنائی شاید وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے اسرائیل کا جم کر مقابلہ کیا اور کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ آیت اللہ خامنائی اس وقت 85 سال کے ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی ایران کے سپریم لیڈر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔